اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ صلاۃ الجماعہ تستحب الجماعۃ فی الصلوات الیومیہ ویتأکد استحبابها فی صلاۃ الفجر، کہ نماز جماعت جو ہے وہ مستحب ہے روزانہ کی نمازوں میں، ٹھیک ہے، اور یہی مستحب نماز جماعت مستحب مؤکد ہو جاتی ہے کب؟ نماز فجر کے حوالے سے، ٹھیک ہے جی، نماز فجر میں مستحب مؤکد ہے کہ اس کو انسان جماعت کے ساتھ پڑھے۔ وفی العشاءین اور اس طریقے سے یعنی جہری نمازوں میں، چونکہ جہری نماز میں بلند آواز سے پڑھا ہے، اور جماعت بھی کنسیپٹ یہی ہے انسان بلند آواز سے پڑھے، تو فجر اور عشاءین میں، ٹھیک ہے، یہ نماز جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہ مستحب مؤکد ہو جاتی ہے کہ اسے انسان جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھے۔ وفی الحدیث الصلاۃ خلف العالم بألف رکعہ وخلف القرشی بمئہ، ٹھیک ہے، کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا کسی عالم کے پیچھے یہ کیا ہے 1000 رکعت کا ثواب رکھتا ہے، یعنی ایک رکعت جماعت کی 1000 رکعت نارملی فرادہ کی کا ثواب ہے، ٹھیک ہے، اور قرشی کے پیچھے یعنی سید کے پیچھے نماز پڑھنا کیا ہے، یہ 100 کا ثواب رکھتا ہے انشاءاللہ۔ بس اگر کوئی عالم بھی ہو اور سید بھی ہو تو استحباب جو اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ وہ علیہ فالصلاۃ خلف العالم القرشی افضل، یہ وجہ ہے بہت جگہ پہ امام جماعت جو رکھے جاتے ہیں وہ سادات میں سے ہی رکھے جاتے ہیں۔ وَكُلَّمَا زَادَ عَدَدُ الْجَمَاعَةِ زَادَ فَضْلُهَا وَتَجِبُ الْجَمَاعَةُ فِي صَلَاةِ الْجُمْعَةِ، ٹھیک ہے، اور جیسے جیسے جماعت میں مومنین کی تعداد بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کی فضیلت بھی جو ہے کیا ہے بڑھتی جاتی ہے، ثواب بھی بڑھتا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ والی بات سنی ہوگی علماء میں کہ مثلا ایک ہو تو مثلا کیا ہے اتنا ثواب 10 گنا ثواب ہے، پھر 20 گنا ہے، پھر یہاں تک کہ اگر 10 مومنین ہو جاتے ہیں تو پھر اتنا ثواب ہوتا ہے کہ ملائکہ میں سے کوئی بھی اس کو شمار نہیں کر سکتے سوائے خدا کے، کما تقدم فی بیان شرائط صلاۃ الجمعہ۔ اچھا، جمعہ کی نماز وتجب الجماعۃ فی صلاۃ الجمعہ، جمعہ کی نماز میں جماعت جو کیا ہے واجب ہے، یعنی کیا مطلب واجب ہے، یعنی یہ ہے کہ جمعہ کی نماز فرادہ ہو ہی نہیں سکتی، ٹھیک، عبارتیں واضح ہو رہی ہیں، ٹھیک۔ قد تجب الجماعۃ فی الصلاۃ الیومیہ فی الصلوات الیومیہ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روزانے کی نمازیں جو ہیں کیا ہے یہ انسان کے اوپر مستحب نہیں ہوتی بلکہ واجب ہو جاتی ہیں کہ انسان ان کو نماز ان کو جماعت کے ساتھ ہی پڑھے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ یہ پہلی بار سن رہے ہوں گے، کہا جی ہاں یہ بعض موارد میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلی موارد جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں وہ ما اذا امکن المکلف تصحیح قراءته وتسامح تذاق الوقت تعلم الصلاۃ، ٹھیک ہے، اگر کسی مکلف نے قراءت صحیح جو طریقے سے کیا جاتا ہے اس پر وہ قادر تھا کہ وہ صحیح قراءت سیکھ سکے، ٹھیک ہے، مگر وتسامح تذاق الوقت، لیکن اس نے کیا کیا، تسامح سے کام لیا، سستی سے کام لیا، کاہلی سے کام لیا، یہاں تک کہ وقت جو ہے وہ کیا ہو گیا، وہ سیکھنے کا اور نماز کا کیا ہو گیا، مضیق ہو گیا، کہ اب اگر سیکھنا بھی چاہے تو اتنا وقت نہیں بچا کہ سیکھ سکے، اور خود نماز کا وقت بھی جو کیا ہے مضیق رہ گیا ہے، واضح انشاءاللہ۔ تو اس صورت میں کیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نماز جماعت سے پڑھے، واجب ہے۔ دوسرا مورد ما اذا ابتلى المكلف بالوسواس لحد تبطل معه الصلاة وتوقف دفعه على ان يصلي جماعة۔ ہاں، دوسرا مورد یہ ہے کہ جب مکلف جو ہے کیا ہے مصلی نماز گزار جو کیا ہے وسوسے کا شکار ہو جائے، اور وہی وسوسہ اس حد تک ہو جائے کہ جس کے ذریعے سے نماز جو کیا ہوتی ہے باطل ہو جایا کرتی ہے، ٹھیک۔ اچھا، جب نماز باطل ہو جاتی ہے اور زیادہ ہمیشہ اس کو وسوسہ رہتا ہے تو اس کا دفع کب ہے، اس کو دفع کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کا دفع کرنا یہ متوقف ہے کہ انسان اس کو نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، ورنہ خود پڑھے گا تو حتماً اس کو وسوسہ ہوگا ہی۔ تیسرا مورد ما اذا لم يسع الوقت ان يصلي فرادا ووسعها جماعت۔ ہاں، ایک مورد یہ بھی ہے کہ جب انسان جو کیا ہے وقت اتنا ہے کہ اگر وہ چاہے تو فرادہ نہیں پڑھ سکتا، اتنا کم وقت بچا ہوا ہے مثلا، بلکہ اس میں جماعت ہی ہو سکتی ہے، کما اذا كان المكلف بطيئا في قراءته او لمن اخر غیر ذلك۔ مثلا کیا ہے، مثلا مکلف جو کیا ہے وہ اپنی قراءت کے حوالے سے بہت زیادہ بطیء ہے، سست ہے، ٹھیک ہے، بہت دھیمی قراءت کرتا ہے، وہ اس کو ادا کرتے ہی کرتے جو کیا ہے مثلا ٹائم نکل جائے گا، اور جماعت سے پڑھے گا تو عالم جو ہے وہ بالکل
فوراً جو ہے نماز پڑھا دے تو اس صورت میں کیا ہے اسے چاہیے کہ جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھ لیا کرے، واجب ہے۔ ما اذا تعلق نزع الیمین او العہد ونحو ذلک باداء صلاۃ الجماعۃ، ہاں کسی نے کیا کیا، کسی نے یہ کہا کہ بھائی نماز جماعت کی اتنے زیادہ ثواب ہے، ہم اپنے اوپر یہ ہے نظر کر لیتے ہیں، یا قسم اٹھا لیا اس نے شرعی، یا عہد شرعی اٹھا لیا کہ میں نماز جماعت جو کہ ہمیشہ اپنی نمازوں کو جو جماعت سے پڑھوں گا، اور نماز گرچہ مستحب ہے لیکن نظر کی وجہ سے یا عہد و یمین کی وجہ سے اس پر واجب ہو گیا، تو اب وہ جماعت کے ساتھ ہی پڑھے گا۔ اور انشاءاللہ وَإِذَا أَمَرَ أَحَدُ الْوَالِدَيْنِ وَلَدَهُ بِالصَّلَاةِ جَمَاعَةً فَالْأَحْوَةُ الْأُولَىٰ اِمْتِثَالُهُ۔ اس طریقے سے ماں باپ میں سے اگر کوئی ٹھیک ہے بچے کو یہ حکم کرے کہ تم نماز جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھا کرو، تو اس صورت میں احتیاط اولا یہ ہے کہ ماں باپ کا امر جو ہے واجب ہے، لہذا اس کو جو ہے وہ انجام دینے کے لیے بچے کو واجب ہے کہ اپنی نماز کو جماعت کے ساتھ ہی پڑھا کرے۔ واضح انشاءاللہ۔ تو یہ موارد ہیں کہ جہاں پر نماز جماعت مستحب ہے مگر وہ واجب ہو جایا کرتی ہے۔ اب آئیے مشروعیت نماز جماعت۔ تشرع الجماعۃ فی جمیع الصلوات الیومیہ وإن اختلف صلاۃ الامام و صلاۃ المأموم من حیث الجہر والخفو۔ نماز جماعت شرعی ہے، جائز ہے تمام نماز یومیہ میں، روزانہ کی جو نمازیں ہوتی ہیں ان میں نماز جماعت جو کیا ہے جائز ہے۔ وإن اختلف صلاۃ الامام والمأموم، ٹھیک ہے، من حیث الجہر، گرچہ ماموم اور امام کی نماز جو کیا ہے جہر و اخفات کے حوالے سے کیا مختلف ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ امام جو ہے وہ ظہر کی پڑھ رہا ہے اور ماموم جو ہے کہ مثلا صبح کی پڑھنا چاہ رہا ہے جماعت کے ساتھ، ٹھیک ہے، یا پھر جو کیا ہے مغرب عشاء میں سے کسی چیز کی پڑھنا چاہ رہا ہے، کوئی مشکل نہیں پڑھ سکتا۔ یا پھر عام طور سے جو مبتلا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر دیر سے جاتے ہیں تو مغرب کی امام پڑھ چکا ہوتا ہے، اب وہ عشاء کی پڑھتا ہے اور آپ مغرب کی پڑھتے ہیں، ہے نہیں، تو اس میں کوئی مشکل نہیں۔ اس طریقے سے قصر و تمام کے حوالے سے اکثر ہر جمعرات کو جو ہے شب جمعہ میں امام مولا عباس کے حرم میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ امام جو قصر پڑھتا ہے اور مومنین میں سے جو کیا ہے تمام پڑھتے ہیں، یا بقیہ امام حسین کے حرم میں جائیے تو وہاں تمام پڑھتے ہیں اور مومنین جو کیا ہے قصر پڑھتے ہیں، تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے قضا و ادا کے حوالے سے بھی ہے نا، مجھے یاد ہے کہ ہمارے مدرسے میں ایک جناب تھے ہمارے استاد، وہ ان کی نماز قصر تھی، ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنے والد کی واجب نماز، وہ بڑے بیٹے تھے، واجب نماز کیا کرتے تھے، وہ قضا پڑھتے تھے اور اس کو جماعت سے پڑھا دیا کرتے تھے، تو ان کی قضا اور ہم لوگوں کی ادا اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ اختلاف ہو اس سے کوئی ایسا نہیں پڑتا۔ کوئی سوال ہے؟ چہرے سے لگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ومن هذا القبیل ان تكون صلاۃ الامام ظہرا وصلاۃ المأموم عصرا، اسی مثال میں سے ہے امام جو ہے وہ ظہر کی نماز پڑھے اور ماموم جو کیا ہے عصر کی نماز پڑھے، وہ بالعکس اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، اور اس طریقے سے عشاء میں بھی ایسا ہوتا ہے، نماز عشاء میں۔ انشاءاللہ کہ بات واضح ہے، بہت آسان سی بات ہے۔ اب کہہ رہے لا تشرع الجماعۃ فیما اذا اختلف صلاۃ الامام وصلاۃ المأموم فی النوم۔ ہاں، تو یہ تو جواز کی صورتحال تھی کہ گرچہ نمازیں مختلف تھیں مگر کیا ہے صلاۃ یومیہ ہی میں سے تھیں۔ اب اگر آپ اٹھا کر دیکھیے، چاہے وہ ادا و قضا کا اختلاف ہو یا ظہر و عصر کا اختلاف ہو یا اس کے علاوہ، جی، لیکن اگر اختلاف نوع میں ہو جائے، نوع نماز میں، یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ امام جو پڑھ رہا ہے وہ نماز آیات پڑھ رہا ہے مثلا، اور معموم جو ہے وہ روزانہ کی نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو اس صورت میں نماز جماعت نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ لا تشرع الجماعۃ فیما اذا اختلف صلاۃ الامام وصلاۃ المأموم فی النوم، نوع میں اگر اختلاف ہو جائے تو نماز جماعت درست نہیں ہے، جیسے کالصلاۃ الیومیہ والآیات والاموات، ٹھیک ہے، نعم، ٹھیک ہے، واضح انشاءاللہ۔ یعنی امام کوئی ان میں سے کوئی اور نماز پڑھے، معموم ان میں سے کوئی اور نماز اختیار کرے تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان سب کا طریقہ بھی اپنا الگ الگ ہے نا۔ نعم یجوز ان یتم فی صلاۃ الآیات بمن یصلی تلک الصلاۃ، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی نماز آیات پڑھنا، مطلب سورج گرہن، چاند گرہن ہوا، زلزلہ آیا، ٹھیک ہے، نماز آیات سب پر واجب ہوئی، تو جماعت سے امام چاہے تو نماز آیات ہی کو سب کو پڑھا سکتا ہے نہیں، مگر یہ کہ اب خود نماز آیات پڑھے اور پیچھے پڑھنے والے لوگ جو روزانہ کی نماز پڑھیں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ نماز آیات جماعت سے ہو سکتی ہے، واجب نماز ہے نا۔ وکذالک الحال فی صلاۃ الاموات، یہی حال نماز میت کے حوالے سے ہے۔ وفی مشروعیت الاہتمام فی صلاۃ الطواف ولو کان بمن یصلی صلاۃ الطواف اشکال و احتیاط لا یطلق، ٹھیک ہے، اور کہ نماز طواف جو ہے یہ جماعت کے ساتھ ہو سکتی ہے کہ نہیں، ہے نا،
اس میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے. ولو کان بمن یصلی صلاۃ الطواف، گرچہ جو پڑھنے والے لوگ ہیں وہ نماز طواف ہی پڑھیں گے. اگر کوئی طواف کی نماز پڑھنا چاہے تو پڑھنے والے پیچھے نماز طواف ہی پڑھیں گے، مگر یہ کہ احتیاط یہی ہے کہ نماز طواف جو کیا ہے یہ فرادہ ہی پڑھی جاتی ہے، جماعت سے ساتھ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یعنی عبارت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ نماز طواف کے جماعت سے پڑھانے میں اشکال ہے، ٹھیک ہے، اور احتیاط کا دامن ترک نہیں کرنا چاہیے. احتیاط یہ ہے کہ انسان اس کو نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھے. لا يجوز الاهتمام في الصلوات اليومية بمن يصلي صلاة الاحتیاط. ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص جو ہے کیا ہے روزانہ کی نماز میں نماز احتیاط پڑھ رہا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کی جو ہے کیا ہے امامت نہیں کر سکتے، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے. كما لا يجوز الاهتمام في صلاة الاحتیاط حتى بمن يصلي صلاة الاحتیاط. جس طریقے سے نماز احتیاط میں جماعت سے نہیں پڑھا جا سکتا. مثلا امام اور ماموم دونوں پر جو کیا ہے نماز احتیاط واجب ہو گئی، تو اب اس نماز احتیاط کو بھی کھڑے ہو کر کے دونوں نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے؟ یہ کرے نہیں، نماز احتیاط میں جماعت نہیں ہے. ٹھیک ہے. وَإِنْ كَانَ الْاحْتِيَاطُ فِي كِلْتَا الصَّلَاتَيْنِ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ. گھر سے دیکھا جائے تو دونوں نمازوں میں ایک ہی جہت سے ہے، ٹھیک ہے، 3 و 4 میں ہی شک ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی اس میں نماز احتیاط جماعت سے نہیں ہو سکتی. فَإِذَا شَكَّ كُلُّ مِنْ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالْأَرْبَعِ وَبَنَيَ عَلَى الْأَرْبَعِ. مثال دے رہے ہیں، جیسے فرض کر لیجیے نماز احتیاط کے اوپر جو ہے کہ امام و ماموم دونوں کو شک ہوا 3 اور 4 کے درمیان میں. حکم کیا ہے کہ بنائے علی الاربع، یہ دونوں کیا بنے بنا رکھیں گے 4 پہ، اور 1 رکعت نماز کھڑے ہو کر یا 2 رکعت بیٹھ کے پڑھیں گے، ہے نا. اب سنیے، شک ہوا 4 پہ بنا رکھی دونوں نے، امام معموم نے، تو انفرد کل منہما فی صلاۃ الاحتیاط. اب جب نماز احتیاط واجب ہو رہی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ امام و معموم دونوں کھڑے ہو کر ایک ساتھ جو ہے نماز احتیاط پڑھ لیں گے، نہیں، بلکہ کیا ہے ہاں ساتھ کھڑے ہو جائیں، مگر نیت جو کیا سب کی الگ ہوگی اور فرادہ کی ہوگی. انفرد کل منہما فی صلاۃ الاحتیاط ولا تشع جماعۃ فی صلاۃ الاحتیاط. اہتمام کا معنی کیا ہے؟ اہتمام یعنی جماعت. ہاں، یعنی اہتمام یعنی کیا؟ طلب امامت کرنا، یعنی کسی کی جماعت میں آ جانا، کسی کی امامت میں آ جانا. سمجھ رہے؟ باب افتعال سے طلب کے معنی میں، یعنی طلب امامت یعنی کیا؟ کوئی ہم کو نماز پڑھا دے، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں. ہاں، مسئلہ نمبر 363 ہے نا. یجوز لمن یرید اعادۃ صلاته من جهة الاحتیاط الوجوبی او الاستحبابی ان یأتم فیہا. ٹھیک ہے، جائز ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی نماز کو احتیاط وجوبی کے حوالے سے یا احتیاط استحبابی کے حوالے سے اگر وہ اس کو اعادہ کرنا چاہ رہا ہے، اس کو دوبارہ پڑھنا چاہ رہا ہے، تو کیا اب وہاں دوبارہ پڑھنا چاہ رہا ہے اور دیکھا کہ وہاں پر جماعت کی نماز قائم ہو رہی ہے، تو کیا اس کو اس نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے؟ حالانکہ وہ خود اپنی نماز پہلے پڑھ چکا ہے، مگر احتیاط وجوبی کی بنا پر دوبارہ نماز پڑھنا چاہ رہا ہے، تو جو دوبارہ نماز پڑھ رہا ہے اس کو پڑھ سکتا ہے نہیں پڑھ سکتا؟ تو کہنے کہ جی ہاں جائز ہے، وہ اپنی دوبارہ کی نماز کو جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. ولا يجوز لغیرہ ان یأتم به فیہا. ٹھیک ہے، ان یأتم فیہا ولا يجوز لغیرہ ان یأتم به فیہا. ہاں، کہہ رہے کیا کہ عفواً، یعنی یہ مسئلہ اس طریقے سے ہے کہ جو شخص احتیاط وجوبی یا احتیاط استحبابی کی بنا پر اپنی نماز کو دوبارہ پڑھنا چاہ رہا ہے، وہ چاہے تو نماز جماعت پڑھا سکتا ہے. آئیں آتما یعنی کیا؟ یعنی وہ امام بن سکتا ہے نماز کے لیے. ٹھیک ہے. ولا یجوز لغیرہ ان یأتم بہ فیہا. ٹھیک ہے. اور کسی غیر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کیا کرے، وہ اس میں اس کا امام بن جائے. ٹھیک ہے. ویستثنی من ھذا الحکم ما اذا کان کل من صلاۃ الامام والماموم احتیاطیہ. اور اس حکم سے جو کیا ہے مستثنیٰ کیا گیا ہے جب امام اور ماموم دونوں میں سے ہر ایک کی نماز جو کیا ہے نماز احتیاطی ہو، دونوں احتیاط کی بنا پر اعادہ کر رہے ہیں. وکان جہت الاحتیاط فیہما واحدہ. اور جہت احتیاط بھی جو دونوں میں ایک ہی ہے، جیسا کہ مثال ابھی سے پہلے گزری ہے کہ 3 اور 4 میں دونوں کو شک ہوا تھا، تو جہت احتیاط بھی ایک ہے. کما مثال دے رہے ہیں اذا صلی عن وضوء بالماء المشتبہ بالمضاف غفلۃ. بس کیا دونوں نے ایسے پانی سے وضو کیا ہے اور نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں کہ جو پانی کیا ہے جو مضاف اشتباہ ہو رہا ہے اس میں، کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مضاف پانی تھا، غفلت کی بنیاد پر اس پر کیا اسے وضو کر لیا. ولزمتہما اعادۃ الوضوء والصلاۃ للاحتیاط الوجوبی. اور ان پر یہ احتیاط وجوبی کی بنا پر
ٹھیک ہے، یہ واجب ہو گیا کہ وہ اپنی نماز کو کیا کریں، دوبارہ پڑھیں، ٹھیک ہے. تو اس صورت میں وہ دونوں جماعت سے نہیں پڑھ سکتے. واضح انشاءاللہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے. ہاں. اور صلی مع المحمول متنرد اجتہاد و تقلید و اراد اعادۃ صلاۃ الاحتیاط الاستحبابی، یا پھر یہ کہ دونوں نے جو نماز پڑھی ہے جماعت سے، ٹھیک ہے، دونوں نے نماز جو کیا ہے متنجس کو حمل کیے ہوئے کیا کیا، نماز پڑھ لی. ابھی چاہے اجتہاد کی بنا پر ہو ایسا کرنا یا تقلید کی بنا پر، اب اس کے بعد جو کیا احتیاطی استحبابی کی بنا پر دوبارہ نماز کو اعادہ کرنا چاہ رہے ہیں. ففی مثل ذالک یجوز لأحدہما ان یتم بالآخر فی صلاتہ، تو اس صورت میں کیا ہے ایک دوسرے کو امامت جو ہے کیا ہے کرا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں یہ جو عبارت کہی تھی نا، ولا یجوز لغیر ان یتم بھی فیہا، اوپر دیکھیے گا دوسرے عبارت میں اس سے استثناء کیا تھا اس حکم سے کہ جائز نہیں ہے کہ کوئی ایک دوسرے کو کیا کرے، امامت کرائے. ٹھیک ہے. ہاں لیکن نماز اگر دونوں کی ایک ہی جہت سے ٹھیک ہے اعادہ کرنا چاہے تو اس صورت میں مشکل نہیں ہے. یہ مسئلہ ملاحظہ فرمائے، لا تشرع الجماعۃ فی النوافل، نوافل میں مستحب نمازوں میں جماعت نہیں ہوا کرتی ہے، تو واضح سی بات ہے. وَإِنْ وَجَبَتْ بِنَظْرٍ وَشِبْهٍ، گرچہ یہ نظر و شبہ کی وجہ سے واجب ہی کیوں نہ ہو جائے، پھر بھی اس کو آپ جماعت سے نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا ہے فرادہ ہی پڑھیں گے. جی. ولا فرق فی ذلک بین ان یکون کل من صلاۃ الامام والمأموم نافلہ، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ کہیں گے نہیں ہم نے تو نظر کی ہے ایز اے معموم، امام نے بھی کیا ہے نماز شب کو اپنے لیے واجب قرار لے دیا ہے، تو اب یہ کیا جائے کیا کہ اس سکن میں جتنے لڑکے ہیں سب نے کیا ہے یہ نیت کر لی کہ نماز شب جو کیا ہم اب وہ پڑھیں گے، ہاں واجب ہو گئے ہم پر، سب نے عہد کر لی کہ ہم سب جو ہے نماز شب پڑھا کریں گے. تو اب کیا ہے اب پڑھنے کے لیے اٹھے تو کوئی ایک جو آگے بڑھ کر نماز شب پڑھا دے جماعت سے، تو کہہ رہے ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. وَأَن تَكُونَ إِحْدَاهُمَا نَافِلَةً، بس انشاءاللہ ولا فرق فی ذلک بین ان یکون کل من صلاۃ الامام والمأموم نافلہ وان تکون احداہما نافلہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے ہر ایک کی نماز جو پڑھ رہے ہیں وہ نافلہ ہو ماموں اور امام، یا پھر دونوں میں سے کسی ایک کی نافلہ ہو. ٹھیک ہے. نافلہ نماز بہرحال جماعت سے نہیں پڑھی جاتی. وتستثنى من ذلك صلاۃ الاستسقاء و صلاۃ العیدین، ہاں نماز عیدین ہے یا نماز استسقاء، نماز استسقاء یعنی وہ نماز کہ جو بارش کی طلب کے لیے پڑھی جاتی ہے. یہ دونوں جو کیا ہے مستحب ہوتے ہوئے بھی کیا ہے یہ جماعت سے پڑھی جا سکتی ہے، اس لیے کہ اس کے لیے خاص روایتیں وارد ہوئی ہیں. فإن الجمع جو بارش کو طلب کرنے کے لیے، جب بارش نہیں ہوتی کہیں پہ سوکھا پڑ جاتا ہے ہاں تو اس کے لیے ہے، اور اس کا ایک خاص طریقہ بھی ہے. سمجھ رہے. یجوز لمن یصلی عن غیرہ تبرعا استجارا ان یتم فیہا مطلقا. ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو دوسرے کی طرف سے نماز پڑھ رہا ہے، چاہے وہ تبرعاً پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، جیسے بیٹا ہے اپنے باپ کی قضا نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر ایجار کے اوپر پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، پیسے لیے ہیں اور ایجار پہ نماز پڑھ رہا ہے. اب کیا ان نمازوں کو وہ جماعت سے پڑھ سکتا ہے نہیں پڑھ سکتا؟ ہاں تو جی ہاں ان یتم فیہا مطلقاً، اس میں چاہے تو وہ جماعت سے پڑھ سکتا ہے. کما یجوز لغیرہ ان یتم بہ، ٹھیک ہے، جس طریقے سے دوسرے کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ جماعت سے پڑھ بھی لے اس کے پیچھے، اذا علم فوت الصلاۃ منوبہ، ٹھیک ہے، جب اس کو اس بات کا علم ہو جائے کہ جس کی طرف سے نائب بنا ہوا ہے اس نے نماز چھوڑ رکھی ہے. تو اس کو بزبان دیگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو شخص کسی دوسرے کی طرف سے نماز پڑھ رہا ہے تبرعاً، جیسا کہ بتایا کہ بیٹا باپ کی قضا نماز پڑھ رہا ہے، یا پھر اجارے پہ، وہ چاہے تو اس نماز کو جماعت کے ساتھ کسی کے پیچھے پڑھ بھی سکتا ہے اور کسی کو پڑھا بھی سکتا ہے. واضح انشاءاللہ. یہی جو آپ دیکھیں یہاں پر وہ مثال میرے استاد والی صادق آ رہی ہے کہ وہ اپنے بڑے بیٹے ہونے کی بنا پر وہ اپنے باپ کی قضا نماز پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، اور ہم لوگوں کو کیا کر رہے تھے اسی نماز میں فل جو ہے جماعت پڑھاتے تھے. تو یہ ہم لوگ کو بہت وہ اس وقت شاک گزرتا تھا کہ ان کو جب ان پر قصر ہے نماز تو قصر ہی کیوں نہیں پڑھاتے ہیں، ہم جلدی فارغ ہو جائیں گے، لیکن وہ بیچارے پڑھائے. اب اس پہ ڈبل محنت ہوتی تھی، مطلب ہم لوگوں کو جماعت سے پڑھا دیتے تھے نمازیں اور پھر جو ہے وہ اپنی نمازیں قصر پڑھتے تھے. بات واضح؟ تو ایسا ہو سکتا ہے دیکھا یہ مسئلہ.
من صلی منفردا جاز له ان يعيد صلاته جماعتا اماما و او ماموما. اگر کوئی شخص جو کیا ہے کسی نے نماز جو ہے وہ فرادہ پڑھی ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی نماز کو اعادہ کر لے، چاہے وہ ایز اے امام کرنا چاہ رہا ہو یا ایز اے معموم کرنا چاہ رہا ہو، کوئی مشکل نہیں ہے جماعت سے اگر پڑھنا چاہے. ٹھیک ہے، چونکہ ثواب درکار ہے، اسے ثواب چاہتا ہے تو دونوں صورتیں پڑھ سکتا ہے. وقضا یجوز لمن صلی جماعتا اماما و ماموما ان يعيد صلاته اماما. ٹھیک ہے، اس طریقے سے اگر کسی نے نماز جو ہے وہ اپنی جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، ٹھیک ہے، اب وہ چاہے امام ایز اے امام پڑھی ایز اے معموم پڑھی ہے، وہ چاہے تو دوبارہ اپنی نماز کو ایز اے امام کیا کر سکتا ہے، اعادہ کر سکتا ہے. ویعتبر فی جواز الاعادہ ان یکون فی الجماعہ من لم یؤدی فریضۃ. لیکن اس میں ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ اس طرح سے جماعت کے اعادہ کرنے میں ضروری ہے اس بات کا کہ یہ جو دوبارہ اپنی نماز ایک مرتبہ نماز جماعت پڑھنے کے بعد دوبارہ جو اعادہ کر رہا ہے نماز جماعت کو، اس میں ضروری ہے کہ نماز پڑھنے والوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے فریضے کو ادا نہ کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی گویا کہ ایک نئی شکل میں کیا ہو رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے کہا جا سکتا ہے. ویشکل ذالک فیما یصلی منفرد ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی ایسا ہے ہاں، لیکن اگر دونوں کے دونوں نے فرادہ نماز پڑھی ہے، ٹھیک ہے، اور جو کیا ہے اعادہ کرانا چاہ رہے ہیں تو پھر مشکل ہے. ثم اراد یاتم جماعتا باہتمام احدہما بالآخر. کہ معموم نے بھی نماز فرادہ پڑھ لی اپنی، ٹھیک ہے، امام نے بھی فرادہ نماز پڑھ لی، اب اس کو جماعت کے ساتھ اعادہ کرانا چاہ رہے ہیں تو پھر اس میں کیا ہے، اشکال ہے. ٹھیک ہے، من دون یکون بالجماع من لم یؤدی فریضۃ. کہہ رہے کہ ہاں اگر ساتھ میں کچھ اور ایسے لوگ ایڈ ہو جائیں کہ جنہوں نے اپنی نماز نہیں پڑھی ہے، وہ نئے طریقے سے پڑھنا چاہیں تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن یہ کہ نماز ہو رہی ہے، سب کے سب ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی نمازیں پڑھ رکھی ہیں پہلے سے فرادہ، اور اب جماعت کے ساتھ اعادہ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر یہ کیا ہے، اشکال سے خالی. عبارت واضح؟ شرائط الامامہ، یعنی یہ امامت یعنی امام جماعت کی شرائط. ٹھیک ہے، تعتبر فی الامامت امور، امامت میں کچھ امور کیا ہیں معتبر ہیں کہ یعنی ان کا شرط، وہ شرط ہے، ان کا ہونا ضروری ہے، ورنہ کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا اگر یہ شرطیں نہ ہو تو. سب سے پہلی چیز بلوغ الامام، کہ امام جو کیا ہے بالغ ہو. پس فلا یجوز الاہتمام بالصبی، پس کسی صبی کا جو کیا ہے اہتمام کرنا، جماعت پڑھانا. یہ جو شرائط ہے امام کی عام انسان کے لیے، سب معصومین کے اندر بھی وہ ہونا چاہیے؟ نہیں، یہ عام انسان کے لیے، عام امام جماعت کے لیے. ٹھیک ہے، فلا یجوز الاہتمام بالصبی، بس جو بچہ ہے وہ نماز نہیں پڑھا سکتا جماعت سے، ان کا نا ممیز، چاہے وہ ممیز ہی کیوں نہ ہو. نعم لا باس بامامتہ للصبیان تمرین. ہاں اگر بچے کو ایز اے تمرین نماز پڑھا رہا ہے، ٹھیک ہے، پریکٹس کے طور پر، تو کوئی مشکل نہیں. دوسری بات عقلہ، کہ عاقل ہونا چاہیے. ٹھیک، فلا یجوز الاقتداء بالمجنون، پس امام جماعت جو ہے کیا ہے مجنون نہیں ہونا چاہیے. وہ ان کانا ادوارین، گرچہ یہ مجنون کیا ہے، مجنون ہمیشگی نہیں ہے بلکہ ادوارین، اس کو ایز اے دورہ آتا ہے کبھی کبھی، پھر بھی بہتر یہ ہے کہ وہ نماز جماعت نہ پڑھائے. نہ لا باس بالاقتداء بھی حال افاقت ہے، لیکن ہاں ادواری بیمار ہے، ادواری مجنون ہے، مگر جب نماز پڑھا رہا ہے تو اس وقت کیا ہے وہ افاقہ کی صورت میں نہیں، کہ اس وقت اس کو دورہ نہیں آ رہا ہے، وہ اس وقت یعنی حالت جنون میں نہیں، اس صورت میں نماز پڑھا سکتا ہے. بس انشاءاللہ اس طریقے سے شرط ہے ایمان ہو و عدالت ہو، کہ امام جماعت جو ہے یعنی مومن ہو. مومن یعنی کیا ہوتا ہے، شیعہ اثنا عشری ہو اور عادل ہو. ٹھیک ہے، وقد مر تفسیرها فی المسئلۃ 20، 20ویں مسئلے میں اس کی شرح جو ہے وہ گزر چکی ہے. اور عدالت ہونے کا مطلب یعنی یہ کہ حسن ظاہر ہو، ٹھیک ہے، اور گناہ کبیرہ کو انجام نہ دیتا ہو اور گناہ صغیرہ پہ اصرار نہ کرتا ہو. وہ یکفی فی احرازها حسن ظاہر. دیکھیے یہ تو خود ہی بتا دے رہے ہیں. عدالت کیا ہے، کہ عدالت کیسے احراز ہوتی ہے عدالت کی؟ کوئی عادل کب کہا جاتا ہے کہ جی ہاں، کہ اگر کوئی حسن ظاہر ہے، یعنی دیکھنے میں یہ ہے مومن لگتا ہے، سامنے سے داڑھی گوڑی رکھے ہوئے ہے، ٹھیک ہے، چال چلن ٹھیک ہے، ہاں بات ہے، اخلاق وغیرہ بس کافی ہے. وتصبت بالشیاء المفید للیقین. اور اچھا یہ عدالت ثابت کیسے ہوتی ہے؟ کہ عدالت ثابت ہوتی ہے کیا ہے، ایسے شیعہ سے، شیعہ کہتے ہیں یعنی مشہور ہو جانا لوگوں میں، ٹھیک ہے. اور بلکہ لما کی اگر عبارت دیکھیں تو شیعہ
یعنی کم سے کم 40 لوگوں میں اس بات کا مشہور ہو جانا، ٹھیک ہے، کہ جو مفید یقین ہو کہ ہاں فلاں صاحب جو ہے واقعی متقی ہو، پرہیزگار ہے، ٹھیک ہے، عادل ہے۔ اور اطمینان، یا پھر یہ کہ نہیں آپ کو اطمینان ہو جائے کہ ہاں بھائی ہم نے کبھی ان سے کوئی گناہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، ان شاء اللہ تو یہ بھی آپ کے لیے کافی ہے کہ فلاں شخص عادل ہے۔ وہ بشہادت عدلین، یا پھر یہ کہ 2 عادل شخص گواہی دے دیں کہ ہاں فلاں صاحب عادل ہیں، تو ان کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ولا یبعد ثبوتها بشہادت عدل واحد بل بشہادت مطلق الثقہ، اور بعید نہیں ہے کہ 2 عادل کی گواہی نہیں بلکہ 1 عادل بھی گواہی دے دے تو وہ کافی ہے عدالت کے ثابت ہونے کے لیے۔ بلکہ عادل تو چھوڑیے، اگر ایک مطلق موثق انسان بھی گواہی دے دے تو اس سے بھی عدالت ثابت ہو جایا کرتی ہے، ٹھیک۔ چوتھا مورد طہارت مولدہ، کہ امام جماعت کا طاہر الولادہ ہونا ضروری ہے، شرط ہے، ٹھیک۔ فلا یجوز الاہتمام بولد الزنا، بس ہر ایک جو کہ اس میں مفہوم مخالف ہے، بس اگر کوئی الیاذ باللہ ولد الزنا ہے تو اس کی وہ امامت نہیں کر سکتا۔ اس طریقے سے 5ویں شرط صحت و قرات ہی، کہ اس کی قرات بھی جو کیا ہو وہ درست ہو۔ فلا یجوز الاہتمام بمن لا یجید القراءہ، بس اگر ایسا شخص کے جو قرات کو صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ وہ ان کان معذور فی عمل ہے، اگرچہ وہ اپنے عمل میں معذور ہے، ٹھیک ہے، آپ نے بہت سے لوگ دیکھا ہو کہ مطلب وہ ہکلاتے ہیں، پیدائشی طور پر اس طریقے سے بولتے ہیں، تو اگرچہ وہ معذور ہے مگر پھر بھی آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے پیچھے نمازی پڑھیں۔ ان شاء اللہ بولتے ہیں نعم لا باس بالامامۃ لا یجوز الاذکار الاخر، ہاں اگر قرات کے علاوہ، قرات یعنی کیا، پہلے اور دوسری رکعت میں حمد و دوسری سورہ کا پڑھنا، یہ قرات ہے۔ اس کے علاوہ جو اذکار ہے اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی نہیں صحیح طریقے سے ادا کر پاتا، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، جیسے ذکر رکوع، ذکر سجود، ذکر تشہد ہے نا، تسبیحات اربع وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اذا کان معذورا من تصحیح، اگر وہ اس کے تصحیح سے معذور ہے، وہ نہیں لاکھ کوشش کرتا لیکن نہیں ادا کر پاتا ہے تو پھر بھی وہ جماعت پڑھا سکتا ہے، مسئلہ قرات میں پھنستا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اس لیے کہ دیکھیے نا، ایک اور عقل والی سمجھنے والی بات ہو سکتی ہے، غور کرنے والی بات وہ یہ کہ قرات کے علاوہ جو بقیہ امور ہیں وہ تو مصلی خود بخود انجام دیتا ہی جماعت جب پڑھتا ہے تو، لیکن جب جماعت سے آپ نماز پڑھتے ہیں تو صرف قرات ہی ایسی چیز ہے کہ جو آپ کیا کرتے ہیں، امام کے ذمے ہو جاتی ہے، آپ نہیں پڑھتے ہیں، اور امام اگر اسی میں غلطی کر رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی نماز کو اس کے حوالے کر رہے ہیں کہ جو صحیح سے نہیں ادا کر پا رہا ہے، اور انشاءاللہ تو یہاں تو آپ اپنا معمولی سا کوئی دنیاوی فعل کسی کے حوالے نہیں کرتے ہیں، اگر اس میں دیکھتے ہیں کہ کوئی کمی وغیرہ ہے تو جائے کہ نماز جیسی بڑی عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے ذکورت ہو، شرط ہے کہ امام جماعت جو کیا ہو، مذکر ہو، ٹھیک ہے۔ بس خاتون جو کیا ہے نماز جماعت نہیں پڑھا سکتی، البتہ یہ کب ہے، اذا کان الامام ماموم ذکرا، جب نماز پڑھنے والے پیچھے کیا ہے وہ سب کے سب مرد ہو، تو مرد کو نماز پڑھا سکتے ہیں۔ ولا باس بالاہتمام المرأة بالمرأة علی الازہر، ہاں بنا مشہور کے ازہر کے اگر عورت کو نماز پڑھائے تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ان کان الاحوط و ترک، گرچہ اس میں بھی احتیاط یہی ہے کہ خاتون جو کیا امامت کو ترک کرے، چاہے پیچھے نماز پڑھنے والی عورتیں ہی کیوں نہ ہو۔ وَإِذَا أَمَّتِ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ وَجَبَ أَن تَقِفَ فِي صَفِّهِنَّ دُونَ أَن تَتَقَدَّمَ عَلَيْهِنَّ، اور اگر ایسا ہوا، یعنی احتیاط گرچہ ترک کرنا ہے، لیکن اگر کبھی ایسا ہوا کہ خاتون کو نماز پڑھا رہی ہے تو اس صورت میں نماز پڑھانے کا طریقہ ذرا سا مختلف ہوگا۔ وہ کیا، وہ یہ کہ جو نماز پڑھانے والی ہے، ٹھیک ہے، اسے چاہیے کہ وہ خاتون کے صفوں میں ہی کھڑی ہو، آگے کھڑی نہ ہو۔ انشاءاللہ یہ دیکھیے، یہ اسلام ہے، کبھی خاتون کو آگے نہیں جانا دیتا ہے، صحیح ہے۔ ہاں، اللہ یکون عربی، ٹھیک ہے، شرط ہے کہ جو امام ہو وہ عربی نہ ہو۔ عربی کسے کہتے ہیں، دیہاتی، بن سکان البوادی، چونکہ عام طور سے کیا ہوتا ہے، جو مطلب دیہات وغیرہ کے گاؤں دیہات رہنے والے وہ تو کیا تھوڑا سا مطلب وہ ہوتے ہیں، یعنی بے ادب ٹائپ کے ہوتے ہیں، ہے نا، اخلاق وغیرہ سے دور رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ولا ممن جرى علیہ حد شرعی، اس طریقے سے کوئی ایسا نہ ہو کہ جس کے اوپر الیاذ باللہ حد شرعی کیا ہے کو جاری کیا گیا ہو، ہاں، مثلا اس نے زنا کیا ہو، اس پر زنا کی حد لگی ہو، چوری کی ہو، اس پر چوری کی حد جاری کی گئی ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں
یہاں پہ آپ ایک نقطہ بنا سکتے ہیں کہ جب ایک معمولی نماز جماعت کے لیے اس طرح کے قیود پائے جاتے ہیں تو اگر کوئی پوری امت کا امام بنے، ٹھیک ہے، نبی کا خلیفہ ہو، تو اس کے لیے کیا کیا شرائط ہونے چاہیے؟ پھر وہ کیسے ایسے نبی کا خلیفہ بن سکتا ہے، امامت کر سکتا ہے کہ جس نے 40 سال اور 30 سال اپنی عمر کے جو کیا ہے شرک اور کفر کے عالم میں گزارے ہیں، ہے نا؟ ان تکون صلاتہ عن قیام، کہ جو نماز پڑھا رہا ہے ضروری ہے کہ اس کی نماز جو کیا ہو وہ اپنی نماز کو کھڑے ہو کر پڑھے، ٹھیک ہے۔ اذا کان الماموم یصلی عن قیام، خاص طور سے اس وقت کہ جب پیچھے نماز پڑھنے والے بھی کیا ہے نماز کھڑے ہو کر پڑھنے والے ہیں۔ بس اگر کوئی ایسا ہے کیا کہ خود بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، پیچھے پڑھنے والے جو ہے کہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھا سکتا، ہاں ولا باس بما جالس جالسین، اگر کوئی ایسا ہے کہ پیچھے نماز پڑھنے والے بھی سب کے سب بیٹھ کے نماز پڑھیں گے اور نماز پڑھا رہا ہے وہ بھی بیٹھ کے پڑھے گا، چلا اگر کبھی یہ اتفاق ہو جائے تو اس میں کوئی مشکل نہیں۔ جی جی، والاحوط عدم الاہتمام بالمستلقی، اور احتیاط یہ ہے کہ جو مستلقی یعنی جو لیٹ کر نماز پڑھ رہا ہے وہ جو کیا کرے گا نماز جماعت نہیں پڑھا سکتا۔ او المستجع، ٹھیک ہے، مستلقی کہتے ہیں کیا، یعنی جو ایسے لیٹے ہوئے پیٹھ کے بل، اور مستجع جو کیا ہے پیٹھ کے بل نہیں، یعنی مستلقی کے جو پیٹ کے بل لیٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور مستجع وہ ہے کہ جو پیٹھ کے بل لیٹا ہوا ہے یعنی سر اوپر، ہے نا۔ وہ ان کان الماموم مثلہ، گرچہ معموم جو ملے وہ بھی اسی کے مثل ہیں لیکن پھر بھی بہرحال یہ نماز جماعت نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے شرط ہے توجہ الی جہۃ یتوجہ الیہا الماموم، کہ ہاں کہ مطلب کہ جو یہ بھی کیا ہے شرط ہے کہ امام جس جہت پہ قبلہ سمجھ کے نماز پڑھ رہا ہے، یا صحیح ترجمہ اس طریقے سے کرے کہ معموم جس جہت پہ قبلہ سمجھ رہے ہیں امام بھی اسی جہت پہ قبلہ سمجھ رہا ہو اور نماز پڑھ رہا ہو تو پڑھا سکتا ہے، مگر یہ کہیں اختلاف ہو جائے، میں امام کہہ رہا ہے کہ قبلہ اس طرف ہے، معموم کہہ رہے ہیں قبلہ اس طرف ہے، تو پھر کیسے جماعت ہوگی؟ امام کے حوالے سے اس طرف رخ کرے گا اور معموم اس طرف، تو اس طرح کی جماعت نہیں ہو سکتی۔ توجہ یعنی توجہ الامام الی جہۃ یتوجہ الیہا الماموم، ایسی جہت پہ مطلب رخ کر کے نماز پڑھائے کہ جس جہت پہ معموم رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ فلا یجوز لمن یعتقد ان القبلہ من جہۃ ان یتم بمن یعتقد انها فی جہۃ اخری، بس اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ قبلہ ایک طرف ہے اور معموم وہ ہے کہ جو قبلہ کہہ رہا ہے کہ دوسری طرف ہے، تو اس کو نماز نہیں پڑھا جا سکتا۔ نعم یجوز ذلک اذا کان الاختلاف بینہما یسیرا تصدق معه الجماع والقرآن، ہاں اگر اختلاف تھوڑا بہت ہے جیسا کہ عام طور سے نجف کے حوالے سے ہے، یہ عام طور سے دیکھا ہوگا آپ نجف میں بہت سے لوگ ہیں جو تھوڑا سا ڈگری چینج کر دیتے ہیں، اور یہاں پہ آج تک نہیں سمجھ میں آیا کہ کہیں پہ چینج کرتے ہیں اور اگلے ہی گھر میں جاتے ہیں تو اس کو بالکل سیدھا لیتے ہیں، حالانکہ میں نے اس کو دیکھا ہے اپلیکیشن وغیرہ پہ سر تھوڑا سا بلڈ اس کی جو یعنی قبلہ ہے وہ ذرا سا انسان کو تھوڑا سا رخ ٹیڑھائی کر کے نماز پڑھنا چاہیے، ہاں پڑھتے جی یہی پڑھنا چاہیے تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کے بعد انشاءاللہ۔ تو اگر کہہ رہے کہ اگر اختلاف یسیر ہو تھوڑا بہت تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ جس عرف عام میں جیسا کہ حرم والے میں ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ صحت و صلاۃ الامام عند الماموم، اس طریقے سے ضروری ہے نماز جماعت کے لیے کہ معموم کی نظر میں امام کی جماعت جو کیا ہو صحیح ہو، ٹھیک ہے۔ فلا یجوز الاہتمام بمن کان صلاۃ باطلہ بنظر امام اجتہاد مطلق، بس اگر اجتہاد و تقلید کے حوالے سے اجتہاد و تقلید کے حوالے سے اگر معموم کی نظر میں امام کی نماز کیا ہے باطل ہے تو اس صورت میں کیا ہے وہ نماز نہیں پڑھا سکتا۔ جیسے عام طور سے اس کی مثال دی جا سکتی ہے کہ اگر معموم مثلا اخباری ہے، ٹھیک ہے، اور اخباری جو عام طور سے کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ تشہد میں شہادت ثالثہ قائل ہے، اور یہ اس میں کوئی وہ مشکل نہیں ہے، آج بہت سے بھی مرجع ہیں کہ جو تشہد میں شہادت ثالثہ کو واجب سمجھتے ہیں اور جو نہ کہ اس کی نماز کو باطل سمجھتے ہیں، تو معموم جو نماز پڑھنے والا ہے وہ اس عقیدے کا ہے اور امام جو ہے کیا ہے وہ اس عقیدے کا ہے کہ نہیں جس نارمل لوگ نماز پڑھتے ویسا ہے، تو معموم کی نظر میں اگر تشہد میں شہادت ثالثہ نہیں پڑھے تو نماز باطل ہے، تو ایسا معموم اس امام کی اقتدا نہیں کر سکتا۔ ان شاء اللہ یہاں سے نیا مسئلہ انشاءاللہ رہنے دیجیے، اس کو ختم کر دیں، چھوڑے رہنے دیں۔ السلام علیکم۔